نیوز پر آنے والی نئی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ 7 ستمبر کی صبح تھی۔ ایک روز قبل دشمن کے ایئر بیس کو کامیابی سے تباہ کرنے اور مسلسل کئی گھنٹے الرٹ رہنے کے بعد وہ نوجوان کچھ دیر سستانے کے لیے کاکپٹ پر بیٹھے ہی آنکھیں بند کرنے لگا۔ ابھی آنکھ لگی بھی نہیں تھی کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کاکپٹ کو ناک کیا۔ یہ ایک ایمرجنسی الرٹ تھا۔ وہ فوراً اٹھا اور جہاز کو ٹیک آف کیا۔ اپنے F-86 طیارے سے سرگودا ایئر بیس کے چکر لگانے لگا۔ دشمن اس بار ایک روز ہونے والے حملے کا بدلہ لینے آیا تھا۔ رات کی تاریکی ابھی مکمل طور پر ختم نہیں تھی کہ دشمن کے 2 طیارے اسے نظر آئے جو ایئر بیس پر میزائل فائر کر کے مشرق کی طرف واپس بھاگ رہے تھے۔ وہ فوراً ان پر جھپٹا اور ایک کو گرا دیا۔ ابھی اس نوجوان کا ٹاسک مکمل نہیں ہوا تھا۔ قدرت اس سے بہت بڑا کام لینے والی تھی۔ شاید وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کا نام سنہری حروف میں لکھا جانے والا ہے۔ یہ فخر پاکستان، فخر پاک فضائیہ اور پاکستان کا صف اول کا پائلٹ MM عالم تھا۔ پوری دنیا جس کے معترف تھی، جو پاک فضائیہ کی تاریخ میں ایک نہ ٹوٹنے والا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ جولائی 1935 کو کولکتہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام محمد محمود عالم تھا۔ وہ اپنے 11 بہن بھائیوں میں سے سب سے بڑے تھے۔ پاکستان بنا تو ان کا خاندان ڈھاکہ شفٹ ہو گیا۔ گورنمنٹ ہائی اسکول ڈھاکہ سے ثانوی تعلیم حاصل کی۔ بچپن سے ہی انہیں بس جنگی جہاز اڑانے کا شوق تھا۔ جب بھی کوئی لڑاکا طیارہ فضا میں ان کے سامنے سے گزرتا تو بڑے انہکام سے اسے دیکھتے رہتے۔ اس کے موڑ کاٹنے اور ڈائیو کو اپنے ذہن میں نقش کرتے۔ جنون کی حد تک شوق انہیں پاک فضائیہ میں لے آیا۔ محمد محمود عالم نے 1952 میں پاکستان ایئر فورس میں شمولیت حاصل کی۔ 1953 میں پاکستان کمیشن حاصل کیا۔ ان کے بھائی M شاہد عالم معاشیات کے پروفیسر تھے۔ ایک اور بھائی M سجاد ماہر فزکس تھے۔ دن ہو یا رات ہو، ہوا بازی اور وطن کی خدمت ہی واحد دھن تھی جو MM عالم کے ذہن پر سوار ہو گئی تھی۔ MM عالم دیگر باتوں کو بہت کم سوچتے تھے۔ اپنی ذاتی زندگی کو زیادہ وقت نہیں دے پائے۔ وطن کی محبت اتنی غالب تھی کہ شادی بھی نہ کر پائے۔ وہ پاکستان ایئر فورس میں اتنے مقبول تھے کہ سینئر نئے آنے والے پائلٹس کو MM عالم سے ضرور ملاقات کا مشورہ دیتے تھے۔ انہوں نے پاک فضائیہ کے نمبر 11 اور نمبر 26 اسکواڈرن کی قیادت بھی کی۔ انہوں نے اپنے کیریئر میں فضائیہ کے بہت سے کورسز کیے اور مختلف عہدوں پر فائز بھی رہے۔ 65 کی جنگ میں پاکستان کو اپنے سے 4 گنا بڑی قوت کا سامنا کرنا تھا، لیکن MM عالم اور ان کے ساتھیوں کے کارناموں نے دنیا بھر میں ملک کا نام فخر سے بلند کر دیا۔ 5 ستمبر کو پاک فضائیہ کے 100 فروش مجاہد بھارت کے ایک ایئر بیس کو نشانہ بنا چکے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ دشمن اگلے دن بدلہ لینے کی پوری کوشش کرے گا اور وہ اس کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ دشمن طیاروں نے 5 ستمبر کو پہلا حملہ رات کے اندھیرے میں اور دوسرا دوپہر کے وقت کیا۔ بھارت کے چنگھارجا طیارے حملہ آور ہوئے تو MM عالم اور امتیاز بھٹی نے انہیں وہ سبق سکھایا کہ دشمن آج تک زخم چاٹ رہا ہے۔ بھارتی پائلٹ اپنی مستی میں سرگودا ایئر بیس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ انہوں نے 2 فارمیشنز میں حملہ کیا، لیکن ان کے سامنے پاکستان کے بہترین فائٹر پائلٹس MM عالم تھے۔ انہوں نے ایک بھارتی طیارہ مار گرایا، دوسرا بھاگ نکلا۔ اس کے تعاقب میں آگے گئے تو دشمن ہوا بازوں کا ایک اور دستہ سرگودا کی جانب اڑ رہا تھا۔ اچانک کاؤنٹر اٹیک سے بھارتی گھبرا گئے اور سارے طیارے مختلف سمت میں اڑانے کی بجائے ایک ہی سمت میں موڑ لیے۔ MM عالم نے موقع غنیمت جانتے ہوئے ان پر فائر کھول دیے اور صرف 3 سیکنڈ میں اپنی مشین گن سے 4 طیاروں کے پرخچے اڑا دیے۔ MM عالم نے صرف 1 منٹ میں 5 بھارتی طیارے زمین بوس کر دیے تھے۔ وہ ایک ہی لمحے میں عالمی ریکارڈ قائم کر چکے تھے۔ امتیاز بھٹی اس تاریخی ناقابل فراموش اور حیرت انگیز ریکارڈ کے چشمدید گواہ تھے۔ یہ سانگلا ہل کی فضا تھی جہاں ایک تاریخ رقم ہوئی۔ ہوا بازی کی اس زبان میں ہونے والی اس ڈاگ فائٹ میں 1 ہی منٹ میں کسی فوجی پائلٹ نے دشمن کے 5 جہاز گرائے تھے۔ انہوں نے ایز ان ڈے کا خطاب بھی اپنے نام کر لیا، جو ایک دن میں دشمن کے 5 طیارے گرانے
لیکن ان کا یہ اعزاز اس لیے بھی منفرد تھا کہ ایم ایم عالم نے یہ سب کچھ صرف 1 منٹ میں اور ایک ہی اسٹرائک میں کیا۔ ان کے اس کارنامے کو پاک فضائیہ کے میوزیم میں تازہ کیا گیا ہے، جہاں ان کا مجسمہ اور جہاز رکھا گیا ہے، جس نے بھارتی دستوں کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ میوزیم میں ایم ایم عالم کے نام سے ایک کارنر بھی مختص ہے۔ اس جنگ کے دوران ایم ایم عالم نے مجموعی طور پر دشمن کے 9 طیارے تباہ کیے تھے، جبکہ 2 کو نقصان پہنچایا تھا۔ اس بہادری پر انہیں 2 مرتبہ تمغہ جرأت سے نوازا گیا۔ ایم ایم عالم نے پاکستان ایئر فورس میں مختلف پوزیشن پر خدمات انجام دی۔ اسکواڈرن لیڈر، انسٹرکٹر، ڈائریکٹر آپریشن اور اسسٹنٹ آف دا ایئر اسٹاف کے عہدوں پر بھی فائز رہے۔ ایم ایم عالم کو ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ ایم ایم عالم 1982 میں ایئر کموڈور کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ ہم وقت پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور بااثر ایئر فورس سے انہیں لٹل ڈریگن بھی کہا جاتا ہے۔ ایئر فورس سے ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے کتب بینی کو اپنا مشغلہ بنا لیا۔ اپنی آخری زندگی میں ان کے پاس کتابوں کا ایک بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ وہ پھیپھڑوں کے عارضے میں مبتلا ہو گئے اور طویل علالت کے بعد 18 مارچ 2013 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ پاکستان ایئر فورس مسرور بیس کراچی میں انہیں سرکاری اعزاز کے ساتھ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد شہداء کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ میاں والی ایئر بیس اور لاہور کے پوش ایریا کی ایک مشہور شاہراہ ان کے نام سے منسوب ہے۔ جرأت اور بہادری کی مثال پاک فضائیہ کا فخر محمود عالم پاکستانیوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں۔ ایم ایم عالم نے پاکستان کے دفاع میں جرأت اور بہادری کی وہ مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ ایم ایم عالم کی زندگی کی کچھ جھلکیاں آپ نے دیکھی، ان کا جذبہ حب الوطنی اور کارنامے رہتی دنیا تک لوگوں کے ذہنوں میں نقش رہیں گے۔